توکلت علیک یا رب العالمین۔ کالج کی گیلریوں میں ایک نوجوان دوڑتا پھر رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی ایک انتہائی کلاسک قسم کی اینٹیک گھڑی دکھا رہا تھا۔ ہر دوست کو، ہر ایک کو، ہر ٹیچر کو روک روک کے دکھا رہا تھا اور خوشی سے یہ بتا رہا تھا سب کو کہ میرے باپ کی نظر اس گھڑی پہ تھی، میرے ماموں کی نظر اس گھڑی پہ تھی، میرے تایا ابو کی نظر اس گھڑی پہ تھی، اور یہاں تک کہ میری بہن وہ بھی اپنی ویڈنگ اینیورسری میں اپنے شوہر کو یہ گھڑی دینا چاہ رہی تھی، اور یہ گھڑی جو تھی میرے دادا ابو کی کلائی پہ بندھی ہوئی تھی۔ ہر ایک کی نظر اس گھڑی پہ تھی، لیکن میرے دادا ابو نے کسی کو نہیں دی۔ ان کے مرنے سے 5 منٹ پہلے میں نے اسے $300 میں ان سے خرید لیا۔ آگے چل کے اس واقعے کی شاید تفصیل آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ زندگی میں کچھ ایسے مایوس لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان بس ششدر کھڑا رہ جاتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں فریز ٹائپ، سن کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، کیا سوچے۔ نئے دور کی کچھ نئی بیماریوں میں ایک انفارمیشن فیٹیگ سنڈروم بھی ہے، جب آپ کا ذہن اس حد تک اس نئی پرانی انفارمیشن سے بھر جاتا ہے، اور علم کی انتہا تو ویسے بھی حیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ تیرے بارے میں میری حیرت بڑھتی چلی جائے۔ بالفاظ دیگر کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ استدعا کر رہے تھے کہ مجھے اپنے بارے میں مزید عطا فرما۔ انگلش کی کہاوت ہے knowledge ends into the wonder، یعنی علم کی انتہا حیرت ہے، اور جب آپ کی یہ انفارمیشن بڑھتی چلی جاتی ہے، نالج بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جس طرح سے اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو بھی دکھا دے، کیونکہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا کوئی سمجھے گا؟ وہاں پر یہ جو گیپ ہے، گیپ آف انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدمی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ تنہائی بہت دکھ دیتی ہے۔ تھوڑا بہت اس کا ذائقہ تو میرے خیال سے تمام لوگ چکھ رہے ہیں، ایک جنریشن گیپ کی صورت میں، کہ بچوں کو یہ پریشانی ہے کہ والدین ہمیں نہیں سمجھتے، والدین کو یہ پریشانی ہے کہ بچے ہمیں نہیں سمجھتے۔ وہ اولڈ فیشن اینڈ جدید زندگی، تو یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، تو ہر ایک نے تھوڑا بہت اس دکھ کو چکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی، اب میں ساس ہوں تو بہو اچھی نہیں ہے۔ جب میں چھوٹا تھا مجھے بڑے نہیں سمجھتے تھے، اب میں بڑا ہوں تو چھوٹے نہیں سمجھتے۔ میرے کچھ لیکچر ہیں پانی سے متعلق، ان میں جتنا انٹرسٹ لیا گیا، یعنی آپ لوگوں کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت سے ممالک میں لیکچر سنے جاتے ہیں، لیکن سننے والوں میں علم کے طلب کرنے والوں کی تعداد ہی ہے، اور وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ گو کہ میں اپنی بساط کے مطابق یہی چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ ہوں جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کر سکوں، تو اس حساب سے میں مطمئن ہوں الحمدللہ۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ شاید دوسرے لوگوں کو بھی اس میں انٹرسٹ ہوگا، لیکن وہ چیز اس طرح سے بڑی مایوس کن ہے۔ خبریں اس طرح سے آتی ہیں جیسے پہیلیاں بوجھی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رات کے اس پہر کیا ہوا، بڑی خبر تو اب آ گئی، اصل خبر تو اب آ گئی، یعنی اس ٹائپ کی بےہودگی پھیلی ہوئی ہے۔ بھائی آپ سیدھی سیدھی سی خبر لگاؤ، ایک ہیڈ لائن کا بھی تقدس ہوتا ہے یار، آدمی اوپر پڑھے اور نیچے پھر دیکھ لے اپنی پسند کی خبر، جو چیز جاننا چاہتا ہے، نہ اس کا ٹائم ویسٹ ہو۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں کتنی دفعہ 8-10 چیزوں کو کلک کرنے کے بعد تھک کے ختم کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اوپر ایک خبر ہوتی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی ایک خبر آئی ہے پچھلے دنوں کہ پاکستان کے معروف کامیڈین کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ کون تھے؟ یار جس شخص نے ساری زندگی تمہیں ہنسا کر شہرت حاصل کی، موت کے وقت تو کم از کم اس کا نام مت چھپاؤ۔ پاکستان کی معروف ابھرتی ہوئی ہر دل عزیز اداکارہ کو قتل کر دیا گیا، جانیے کون تھی؟ سعودی عرب کو سب سے بڑا جھٹکا، نیچے لکھا ہوا ہے بل گیٹ نے 5 ملین واپس لے لیے اس چیریٹی سے، جو ایک بےہودہ خبر تھی کہ اگر سعودی عرب نے بھائی ایٹم بم بھی گرایا کسی ملک میں تو وہ مسک نامی چیریٹی کا اس سے کیا تعلق؟ وہ تو کہیں نہ کہیں کے وکٹمز کے لیے استعمال ہوتے، ملہم رکھنے کے ہی کام آتے، کسی بچے کی تعلیم کے لیے، اسکالرشپ کے لیے کام آتے، کسی بیوہ کے علاج کے لیے کام آتے۔ تم ایسی بےہودہ خبر کو بھی گلوریفائی کر رہے ہو۔ بہرحال 7ویں نوبل پرائز ڈائلاگ ویک میں بھی شرکت کی، اب تک 7 ہی ہوئے ہیں، اور نہ صرف میں وہاں سے مایوس لوٹا بلکہ انتہائی خوفزدہ بھی۔ میرے ایک سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور میرا آخری جملہ جو تھا ڈبیٹ میں وہ یہی تھا کہ اس کے ذمہ دار آپ سائنسدان ہیں، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، انسانیت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔
اگر آپ لوگوں میں انسانیت ہے اور حقیقتاً آپ انسانیت کی بقا چاہتے ہیں تو اب بھی آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ یہ جملے مجھے کیوں کہنے پڑے؟ نوبل ڈائلاگ کا جو اس بار کا تھیم تھا، موضوع تھا، وہ تھا پانی، لیکن حیرت انگیز طور پر جو لکھا تھا اس کے ساتھ واٹر از پریشس، وہ ہمارا وہ ٹریڈیشنل کنسپٹ نہیں تھا بلکہ نیا کمرشل کنسپٹ تھا۔ دے پروو اٹ کہ واٹر از پریشس، پانی قیمتی ہے۔ جس کرۂ ارض پر لوگوں تک بجلی نہیں پہنچی، روشنی نہیں پہنچی، ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ نہیں پہنچا، کیا ان لوگوں تک یہ بوتلوں کا پانی پہنچے گا؟ اور اگر پہنچ بھی جائے تو کیا وہ اس کو خریدنے کی سخت رکھتے ہیں؟ اس ترقی یافتہ دور میں ہم کتنی شرمندگی سے کہتے ہیں کہ کتنے گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جہاں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی۔ تو اگر پانی کی ترسیل پر اس قسم کے مافیا کو قبضہ کرنے دیا جائے تو کرۂ ارض پر زندگی کو رہن رکھنے کے مترادف ہوگا۔ واٹر سینیٹیشن وہ 1 روپے میں ہو یا 1,00,000 میں ہو، وہ مشینوں کے ذریعے ہو، وہ کیمیکل کے ذریعے ہو، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، جب وہ بازار میں آئے تو اس پر قیمت نہیں ہونی چاہیے، اس پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اسے فری ہونا چاہیے۔ اگر اس پر کہیں بھی کسی بھی قسم کی قیمت کو، ٹیکس کو یا سروس چارجز کے نام کو ایکسپٹ کر لیا گیا تو کرۂ ارض سے زندگی چند کارٹیلز کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ ایک ہولناک، خطرناک، غیر انسانی ایسا نظام جس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے، اور اس روش کو تقویت دی جا رہی ہے ان سوشل کلائمرز کی طرف سے جو بوتل کا پانی پینے کو فیشن اور ہائی سوسائٹی کا حق اور سمبل سمجھتے ہیں۔ خدا رجا کیے۔ بہرحال واٹر سینیٹیشن کے سبجیکٹ میں حصہ لیا اور وہاں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل میں بننے والے واٹر سینیٹیشن پلانٹ افیکٹو اور بہت اچھے ہیں۔ مطلب یہ سمندر سے پانی نکالو اور نمک نکال کر اسے صاف کر لو۔ اگر میں یہ کہوں کہ پوری گفتگو وہ ان پلانٹس کو بیچنے کی تھی، ہر سوال کا جواب اس طرف تھا، ہر دلیل اس طرف تھی اور ہر مثال اس طرف تھی۔ جیسے میں ایک مثال بتاتا ہوں وہاں سے، موصوف نے فرمایا کہ میں ان کے نام نہیں لے رہا، اس پلانٹ کی افادیت کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن سویڈن جیسے ملک جو ہیں وہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی خرید کے بھیج سکتے ہیں، عام پبلک جو ہے وہ بھی چندہ جمع کر کے خرید کے کسی ملک کو دے سکتی ہے، جس طرح سے چیریٹیبل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اس طرح سے وہ خود بھی خرید سکتے ہیں، خرید کے دے بھی سکتے ہیں۔ اس کا اسکیل کیونکہ بہت بڑا ہے، بلکہ انتہائی بڑا ہے، 1 کیوبک میٹر آف واٹر اس پر 60 سینٹس خرچ ہوتے ہیں، تو یہ تو صفائی کے پیسے ہیں بھائی۔ پھر آگے اسے بیچا جائے گا تو جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے منافع ہوں گے، آبویسلی اتنے کمیشنز ہوں گی اس کے درمیان میں۔ موصوف نے ایک مثال دی کہ جیسے سعودی عرب نے لگوایا ہے اور وہ وہاں سے پانی لے کر مفت اپنی پبلک کو دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھی اپنے ملک میں لگایا ہے لیکن یہ ہماری پبلک نے خرید کے لگایا ہے۔ تو 20-25 سال کے بعد یہ پلانٹ جو ہے وہ اس ملک کا ہو جاتا ہے یا خریدنے والوں کا ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو میرے سوال پر کہ جی 25 سال کے بعد سعودی عرب کا پلانٹ تو ان کا ہو جائے گا، تو اسرائیل میں تو یہ پبلک نے خریدا ہے، تو 25 سال کے بعد یہ کس کا ہو جائے گا؟ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ گورنمنٹ کا ہو جائے گا۔ پھر پیسے پبلک دے رہی ہے، گورنمنٹ کا کیوں ہو جائے گا؟ کوشش کی پہلے انہوں نے اوائڈ کرنے کی، لیکن بات چیت کے دوران گھما کر میں پھر اس موضوع کو لے آیا کہ آپ نے اس کے بارے میں بتایا نہیں، تو یہاں بھائی وہ گورنمنٹ کا ہو جاتا ہے۔ یا کیوں کہ بھائی گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، مائٹ از رائٹ، کیونکہ زمین بھی گورنمنٹ نے دی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ تو معاملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اتنی دیر سے یہ چورن کیوں بیچ رہے ہیں؟ یہ آپ کا ہو جائے گا تو 25 سال تک وہ کمپنی اس کی ساجھیدار رہے گی منافع میں، اور 25 سال کے بعد کمپنی وڈرا کر لے گی تو باقی آپ کا، تو پیسے لگانے والوں کا تو نہیں رہا، یہ پھر ان کا ہو گیا جن کی زمین تھی یا جس حکومت نے اس کا لائسنس دیا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک بہت ضمنی سا سوال تھا کہ کس چیز کو وہ چھپا رہے تھے، وہ میں سامنے لانا چاہ رہا تھا، بیکاز آئی نیو اٹ۔ یہ لطیفہ مجھے اس وقت دوران گفتگو یاد آیا تھا کہ یہاں تو وہی ہو رہا ہے کہ دادا ابو یعنی اسرائیلی عوام نے پیسے جمع کر کے پلانٹ لگوایا، اور سعودی عرب کی نسبت وہاں تو فری تھا، یہاں ان لوگوں نے پانی باقاعدہ خریدا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے میعاد پوری ہونے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا، اور موصوف سمیت
तमाम इसराइली अवाम दुनिया को उस घड़ी की तरह से साफ प्योर पानी दिखा रहे हैं। मेरा असली सवाल ये था कि क्या मैं गलत हूँ ये तासुर लेने में कि जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग बात कर रहे हैं, वो मुझे ये बात मनाने में मसरूफ हैं कि मैं ये बात मान लूं कि ये जो पानी है ये कुदरती नेमत नहीं है। हवा, आग और पानी ये जो एलिमेंट्स हैं, तो अभी इनमें से ये पानी को निकाल दिया गया है या निकालने की तैयारी की जा रही है और मुझे ये मनाया जा रहा है कि आज के बाद से ये भी एक इंडस्ट्रियल गुड होगी और आपको खरीदनी पड़ेगी, तो कहीं भी मुफ्त में नहीं मिलेगा। तो उसका जवाब मिला कि मिल सकता है, आप अपने लिए कुआं खोद लें और 100, 200, 300 मीटर हाथ से तो खुदेगा नहीं आपसे, तो उसके लिए भी हमारे पास मशीनें हैं, छोटी मशीनें भी हैं, जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो गए। क्या अगर मैं खुद अपने लिए पानी का इंतजाम करना चाहूं तो मुझे बाकायदा कुआं खोदना पड़ेगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं, और वो कुआं खोदने के लिए भी उन्होंने मशीनें बना दी हैं। तो ये खौफनाक सिनारियो है। खुदा के वास्ते जागिए, फैलाइए इस चीज को कि बोतलों के पानी का बाइकआउट करें, इस दज्जाली निजाम से पीछा छुड़ाएं, वरना अगर ये पानी पे काबिज हो गया, मैं किसी मजहब को या किसी मुल्क को इसमें नहीं ला रहा, इसलिए मैंने इन लोगों के नाम नहीं लिए। जो मुल्क के मशीनें बना रहा है या जिसका इश्तहार वहां पर हो रहा था, इसलिए मजबूरन उस मुल्क का नाम लेना पड़ गया, इसलिए वो हमारी बातचीत का हिस्सा बना। बसूरत दीगर किसी मुल्क, किसी कौम, किसी मजहब से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। पानी हर जानदार का हक है, वो इंसान हो, वो हैवान हो, वो कीड़े मकोड़े हो, वो दरख्त हो, ये फूल पौधे पत्तियां हो, जो कुछ भी सही, जहां जहां पानी की जरूरत है, पानी उसके लिए फ्री होना चाहिए, जैसे कि अब तक रहा है। ये पानी की तरसील हुकूमतों की जिम्मेदारी है, यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी है और उससे मुताल्लिका तमाम कमेटियों की जिम्मेदारी है। ये सबसे बड़ा बुनियादी इंसानी नहीं, जिंदगी का हक है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चंद बरस पहले डीएनए को कॉपीराइट से मुस्तस्ना करार दिया गया था, बिल क्लिंटन साहब उसके मुकम्मल होने से पहले ही मंजर आम पर आकर इस बात का ऐलान कर चुके थे। ये मसला हकीकतन उससे भी कहीं बड़ा है, ज्यादा अहम है, इतना अहम कि अगर किसी को सिर्फ 3 दिन के लिए इस पर काबिज कर दिया जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। शुरू में जो बात कही, तो मैंने ये कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस से ये लेकर उठ रहे हैं कि हम इंसानियत के मुस्तकबिल को वाटर कार्टेल और वाटर माफिया के सुपुर्द कर रहे हैं, और इस जुर्म में सबसे ज्यादा जो लोग मुलव्वस हो रहे हैं वो सो कॉल्ड लॉरियट्स, पढ़े लिखे, इनाम याफ्ता, जदीद तहकीक से लैस साइंसदान हैं। अगर आप अपने आप को इस धब्बे से, इस जुर्म से बचाना चाहते हैं तो आप हाउस होल्ड लेवल पर भी यूनिट बना सकते हैं, वरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि ये नोबेल फाउंडेशन दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इस वाटर क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो चुकी है, और उनकी तरफ से ये वाटर सैनिटेशन के नाम पर जो तजारती मंसूबे सामने आ रहे हैं उसकी कोई मुखालफत मुझे वहां नजर नहीं आई, जो एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। तो मैं नोबेल प्राइज फाउंडेशन और नोबेल कमेटी से भी ये मुतालबा करूंगा कि वो असर नो इस मसले पर नजरसानी करें। दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए मैंने, असर नो भी और नजरसानी भी, क्योंकि कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि ये पहलू रह गया और वो पहलू रह गया। जहां आपका नाम इस्तेमाल होता है वहां लोगों की कुछ उम्मीदें भी हैं, और इंसानी खैर और भलाई के लिए, ना कि इंसानियत के मुस्तकबिल को चंद मुल्कों, चंद सनती इदारों या किसी कार्टेल और माफिया के हवाले कर दिया जाए। तो ये तो थी नोबेल प्राइज डायलॉग वीक की मुख्तसर और मायूस तरीन रुदात। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था 13 वोल्ट की बैटरी से ये काम हो सकता है, तो इंशाल्लाह आई विल रिलीज सून अ वीडियो। तो अनकरीब हम एक ऐसा वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें लोग खुद ऐसे यूनिट बना सकें, मुझे अपना वादा याद है। तो ये आप अपने लिए बना लें या किसी मिलने जुलने वालों के लिए बना लें, बहुत आसान है। रहा है और रहेगा ये रहती दुनिया तक, रहा है और रहेगा ये रहती दुनिया तक हमारा आपका प्यास और नदी का रिश्ता है।
So yes, water is precious. Each drop of water is precious, and you cannot weigh it in the dollars, gold, silver, or in any currency. It is so precious that you cannot buy it. It has to be unique good, so it's free, like air, like life itself. There's no any other substitution for it. And we cannot give copyrights or patent of any kind of water, this type or that type. No copyright, no patent. It's a gift of nature for all mankind and for all life. It's nature giving right, which usually we call it God-given right. So no one can own it. It is birthright for any living thing. I'm not just hoping, I'm waiting for swift and decisive action against this type of ideas and actions against humanity. May God bless you all. अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमान।